بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دینی بھائیوں اور بزرگوں، اسلامی کیلنڈر میں ذی القعدہ کا یہ مہینہ 11واں مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ جو 10-11 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، وہ ذی الحجہ کے 10 دن بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہے۔ کسی چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عشرۂ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے یہ شروع کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ کو سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ آدمی کا نیک عمل ان 10 دنوں میں اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں جاگ کر آدمی عبادت کرے تو اس رات کی عبادت ایسی ہے گویا اس کو شب قدر کی عبادت مل گئی۔ شب قدر جس کے متعلق اللہ پاک نے پوری سورہ نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کی عبادت جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں جاگ کر آدمی عبادت کرے گویا اس نے شب قدر میں عبادت کی۔ پوری رات آدمی ان 10 راتوں میں عبادت نہیں کر سکتا ہے تو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ فرمایا حدیث پاک میں جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سوتا ہے اور اس ارادے کے ساتھ سوتا ہے کہ مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، پوری رات سویا رہے لیکن عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اللہ پوری رات اس کا ثواب میں لکھتے ہیں۔ پوری رات اللہ اس رات کی عبادت کا اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ نمازی ہیں ان میں بعض نمازی وہ ہیں کہ جو ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں سستی ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کی جب اذان ہوتی ہے تو ہم ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کا منادی مسجد میں
اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ آدمی اس وقت میٹھی نیند کو قربان کر دے، اپنی خواہش پر آدمی اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے حکم نماز کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آدمی نیند سے بیدار ہو جائے اور اللہ کے گھر میں مسجد میں آ جائے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس آدمی کا دن جس نے فجر کی نماز مسجد میں آ کر ادا کر لی، اس دن آدمی کا اللہ چین سکون کے ساتھ گزارتے ہیں، پورا دن اس کا چین سکون اور خوشیوں کے ساتھ اس کا دن گزرتا ہے۔ کسی چیز کے کرنے کے لیے، نیک عمل کے کرنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے قربانی مطلوب ہے۔ آدمی کو ہمت دکھانی پڑے گی، نمازوں کے اہتمام کے لیے آدمی کو ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ دنیا کا کوئی کام، دنیا کے 2 پیسے آدمی کی محنت، مشقت اور قربانی کے بغیر نہیں ملتے۔ دین اور نیک اعمال کے کرنے کے لیے تھوڑا مجاہدہ، محنت، مشقت اور قربانی دینی پڑے گی۔ تھوڑا سا مجاہدہ اور محنت آدمی برداشت کر لے، پھر آگے کا کام اللہ، نیک اعمال اس کے لیے اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینہ شروع ہونے کے بعد ہم مسلمانوں پر جو شریعت نے احکام رکھے ہیں، ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد پہلا حکم یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، مالدار ہیں، شریعت نے جن لوگوں پر قربانی واجب کی ہے، وہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ یہ حکم استحبابی ہے، یعنی بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا یہ جو حکم ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے، اور یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے والے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے۔ یہ حکم، اس پر عمل کرنا یہ مستحب ہے، لہذا جس شخص پر قربانی واجب ہے اس نے باوجود ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹے تو وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا، مستحب کا چھوڑنے والا سمجھا جائے گا۔ جب وہ قربانی اپنی کر لے، جانور ذبح کر لے یا کوئی حصہ بڑے جانور میں لکھا دے، اس کے بعد اس کے لیے بال، ناخن کاٹنا وغیرہ سب جائز ہے۔ لیکن یہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے 10 دن تک اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے قربانی کرنے والا آدمی۔ اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے بال، ناخن وغیرہ 40 دن کی مدت سے زیادہ نہ بڑھے ہو، اس لیے کہ شریعت کا ایک حکم یہ ہے، بالوں کے متعلق زیر ناف بال، شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہے، بغل کے نیچے جو بال ہے، پہلا حکم تو یہ ہے کہ آدمی ہر جمعہ کو اس کی صفائی کرے، نہیں ہو سکتا ہے تو 15 دن میں، اور زیادہ سے زیادہ حد 40 دن کی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر اس کی صفائی کر لے۔ اور اگر 40 دن گزر گئے اور یہ بال نہیں کاٹے، ناخن نہیں کاٹے، بغل کے بال صاف نہیں کیے، شرمگاہ کے ارد گرد کے بال صاف نہیں کیے اور 40 دن گزر گئے تو یہ آدمی گنہگار ہے، یہ واجب کا چھوڑنے والا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ظاہر کو اچھا رکھتے ہیں، ہمارا چہرہ، ہمارا ظاہر، ہمارے کپڑے ظاہر میں دیکھنے کے اعتبار سے ہم اچھا رکھتے ہیں، لیکن باطنی، اندرونی جو حکم ہے بالوں کی صفائی کے متعلق ہم اس میں غفلت برتتے ہیں۔ اس لیے اس کو پوری زندگی آدمی
اس کو معمول بنائیں کہ میں اپنے بالوں کی صفائی ہر ہفتے ہر جمعہ کو کروں، یا کم از کم 40 دن کے اندر اندر میرے بالوں کی صفائی ہو جائے۔ اگر نہیں کی تو یہ واجب کا چھوڑنے والا یہ آدمی گنہگار ہے جب تک یہ بال اس کے بدن پر موجود ہے، اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو پہلا حکم ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، لیکن یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی مدت 40 دن کے اندر اندر نہیں ہے۔ اگر 40 دن کی مدت گزر گئی، 40 دن گزر گئے تو یہ لوگ اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ یہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے والے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، حکمت یہ ہے کہ یہ دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو چل رہے ہیں وہ حج کا زمانہ ہے۔ اس موقع پر حاجی لوگ حالت احرام میں اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں، ان کے لیے بال ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہے حاجی کے لیے حالت احرام میں۔ تو جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے اور پوری دنیا میں دوسرے مسلمان جو بس رہے ہیں اور وہ لوگ حج کے لیے وہاں نہیں جا سکے، ان کو یہ حکم دیا کہ جس طرح حاجی لوگ حالت احرام میں اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے بچے ہوئے ہیں، تم دنیا کے دوسرے مسلمان بھی ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو۔ رحمت کی جو گھٹائیں اور بارش جس طرح وہاں رہنے والے حالت احرام میں حاجیوں پر اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں ان پر برستی ہے، تمہارے ان کے ساتھ اس کام میں اس عمل میں مشابہت کرنے کی وجہ سے کچھ رحمت کی گھٹائیں تم پر بھی برس جائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جو آدمی ہر دن اپنے داڑھی کے بال کاٹتا ہے، 10 دن اس کو حکم دیا گیا کہ اپنے جسم کے کوئی بال نہ کاٹے، اپنی داڑھی کو صاف نہ کروائیں۔ نفس ہر دن اسے کہتا ہوگا، نفس ہر دن اس سے یہ کہتا ہے کہ اپنی داڑھی کے بال صاف کر لے، لیکن وہ شریعت کے اس حکم کو مان کر چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن چل رہے ہیں اور مجھے قربانی کرنی ہے، میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں بال نہ کاٹوں۔ 10 دن نفس کے ساتھ وہ کشمکش میں رہتا ہے، نفس کہتا ہے کہ داڑھی صاف کر لے، اور آدمی ذی الحجہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے بال نہیں کاٹتا ہے، بال نہیں تراشتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ زندگی بھر اس کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ان دنوں میں ہم مسلمانوں کے لیے جو دوسرا حکم ہے وہ قربانی ہے۔ صاحب استطاعت لوگ، مالدار لوگ، شریعت نے جن لوگوں کو مالدار کہا ہے ان لوگوں پر ذی الحجہ کے دنوں میں قربانی واجب ہے، اور فرمایا حدیث پاک میں ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 قربانی کے یہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں جانور کا خون بہانا اور جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ 3 دن ہی ہیں کہ جس میں جانور کو ذبح کرنے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ سال کے دوسرے دن میں آدمی جانور کو ذبح کرے اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں آدمی جانور کی قربانی، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت لوگوں میں صدقہ کر دے تو اس کا ثواب ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ہے، لیکن جانور کے گلے پر چھری پھرانے کا ثواب وہ 3 دن میں، اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتے۔ اور قربانی صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے، نہ کرنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من وجد سعۃ، جو آدمی
طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، مالدار ہے، اللہ نے مال دیا ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ وہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا تھا، اس کے باوجود قربانی کے ان 3 دنوں میں جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا۔ وہ آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ عید کے لیے عیدگاہ میں نہ آئے، اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اس لیے آدمی اپنی مالی حیثیت کو دیکھے کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی گھر میں سے کوئی ایک آدمی کر لے تو سارے گھر والوں پر سے قربانی کا یہ واجب ادا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، گھر میں جتنے لوگ ہیں، سب کو اللہ نے مال دیا ہے، سب کے پاس اپنا بینک بیلنس ہے، سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس سونا ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا کسی بھی چیز کی شکل میں ہو۔ وہ زیورات چاہے استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، اگر سونا ہے 7.5 تولہ 87 گرام یا اس سے زائد کسی آدمی کے پاس سونا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ چاہے قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس جانور خریدنے کے پیسے نہ ہو یا بڑے حصے میں حصہ لکھوانے کے پیسے نہ ہو، پھر بھی اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ شریعت کا حکم اس کے لیے ہے کہ یہ سونا کچھ بیچ کر قربانی کرے۔ دوسرا، قربانی اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یعنی 612 گرام چاندی ہو، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف 612 گرام چاندی یا اس سے زائد چاندی ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس سونا ہے لیکن 87 گرام سے کم ہے، چاندی 612 گرام سے کم ہے، مثلا 50 گرام سونا ہے، 612 گرام چاندی پوری نہیں ہے، 300 گرام چاندی ہے، تو دونوں کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا کہ 50 گرام سونے کی کیا قیمت، کیا بھاؤ بازار میں ہے، 300 گرام چاندی کا کیا بھاؤ بازار میں ہے، دونوں کو ملا کر مجموعی قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر دونوں کو ملا کر مجموعی قیمت اتنی بنتی ہے کہ اس سے آدمی 612 گرام چاندی خرید سکتا ہے، مثلا 50,000 روپے اگر 612 گرام چاندی کی قیمت ہے اور اس آدمی کے پاس سونا اور چاندی دونوں ملا کر اتنے پیسے کا بنتا ہے کہ جس سے یہ آدمی 612 گرام چاندی خرید سکتا ہے، اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس روپیے پیسے اتنے ہیں کہ جس سے وہ 612 گرام چاندی خرید سکتا ہے، اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی اس آدمی پر بھی واجب ہے جس کے پاس سونا چاندی روپیے پیسے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، مثلا پہلے وہ کسی پرانے مکان میں رہتا تھا، وہ مکان چھوڑ کر نیا مکان تعمیر کیا، پرانے مکان کی قیمت اتنی ہے کہ جس سے وہ 612 گرام چاندی آ سکتی ہے، اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ کسی آدمی کے پاس سامان تجارت ہے، مثلا کوئی آدمی دکاندار ہے، دکان میں جو سامان بیچنے کے لیے وہ لایا ہے، اگر وہ سارے سامان کی مالیت اور سارے سامان کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہو، سونا تھوڑا ہو، چاندی تھوڑی ہے اور ضرورت سے زائد سامان تھوڑا ہے، سامان تجارت تھوڑا ہے، روپیے پیسے کچھ ہیں، تو ان سب کو ملایا جائے گا اور مجموعی قیمت دیکھی جائے گی کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہو جائیں تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ آدمی کے
آدمی پر جو قرضہ ہوتا ہے وہ قرضہ بات کیا جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپئے فی الحال موجود ہو، قربانی کے دنوں میں 1,00,000 روپئے ہیں، لیکن اس پر 1.5 یا اس سے زائد کا قرضہ ہے، تو محض 1,00,000 روپیہ ہونے سے اس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت اگر 50,000 روپئے ہیں اور اس آدمی کے پاس 1,00,000 روپئے موجود ہے لیکن 60-70 ہزار روپیہ قرضہ ہے، تو 1,00,000 روپئے میں سے 60-70 ہزار روپیہ نکالنے کے بعد اس کے پاس 20-30 ہزار روپئے بچتے ہیں، اور یہ 20-30 ہزار روپئے اتنے نہیں ہیں کہ جس سے 612 گرام چاندی خرید سکے، لہذا 1,00,000 روپیہ ہونے کے باوجود بھی اس پر قربانی اس لیے واجب نہیں ہے کہ اس پر قرضہ ہے۔ گھر میں اگر شوہر کے پاس یہ اگر چیزیں موجود ہیں تو اس پر الگ قربانی واجب۔ بیوی کے پاس اپنے زیورات جو اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی ہے وہ اس کے اپنی مالکی کے زیورات ہیں، تو شوہر پر الگ قربانی واجب، بیوی پر الگ قربانی واجب۔ بیٹے اگر صاحب استطاعت مالدار ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو ان پر الگ قربانی واجب۔ گھر کے کسی ایک فرد کے قربانی کر لینے سے سارے لوگوں کے ذمے سے قربانی کا یہ وجوب ساقط نہیں ہوتا ہے، سب الگ الگ اپنی قربانی کریں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایک چھوٹا جانور لا کر گھر میں ذبح کیا جائے اور باقی جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ بڑے جانور میں حصے لکھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ہی سنت ابیکم، وہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ ہے۔ قربانی ہر سال آتی ہے، ہر سال ہم اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر، لیکن جانور کے گلے پر چھری پھرا دینا یہ اصل قربانی نہیں ہے۔ یہ قربانی ہمیں ہر سال ایک سبق دے کر جاتی ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے، جس طرح ہم نے اس حکم کو مانتے ہوئے جانور کے گلے پر چھری پھرائی، اللہ کا حکم مان کر، اسی طرح پورے سال زندگی پر جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے گا تو ہم اپنی نفسانی خواہشات پر چھری پھرا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں گے۔ فجر کی نماز میں اور دوسری نمازوں میں اللہ کا حکم جب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات کہتی ہیں، ہمارا نفس کہتا ہے نماز نہ پڑھو، اس وقت آدمی سے شریعت قربانی چاہتی ہے کہ آدمی اس وقت اپنی نفسانی خواہشات پر چھری پھرا کر مسجد میں آ جائے، اللہ کا فریضہ یہ ادا کر لے، یہ آدمی قربانی دینے والا ہے۔ محض جانوروں کے گلے پر چھری پھرا دینا یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا مطالبہ تو پوری زندگی ہے۔ کوئی گناہ کا موقع آ گیا، کوئی غلط چیز دیکھنے کا موقع آ گیا، نفس کہتا ہے دیکھ لو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تیرے لیے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تیرے لیے انٹرنیٹ اور موبائل اور اس چیز کی غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نفس چاہتا ہے کہ دیکھو۔ اس وقت آدمی اپنی نفسانی خواہشات پر پاؤں رکھ کر، اپنی نفسانی خواہشات پر چھری پھرا کر اپنی خواہشات کو کچل دے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، یہ آدمی قربانی دینے والا ہے۔ قربانی کے دنوں میں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں قربانی کا یہ جو حکم ہے، ہم مسلمانوں کے لیے یہ قربانی، فرمایا حدیث پاک میں آدمی قربانی کرتا ہے اور جانور کے بدن پر جو بال ہوتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا اپنے جانوروں کو تم موٹا تازہ کرو تاکہ کل قیامت کے دن اس کا گوشت اور اس کی خون اور اس کا چمڑا اور اس کے بال، اس کی اون ساری تمہارے نیک اعمال کی ترازو میں تولا جائے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ آدمی
اپنا قربانی کا جانور موٹا تازہ فربا لائے اور اس قربانی کے جانور کی خدمت کرنے کو ثواب سمجھے۔ ہمارے معاشرے میں ایک رواج چل گیا ہے، جب سے یہ بڑے جانور میں قربانی کرنے کا رواج ہوا ہے، ہم اپنے گھر میں چھوٹے جانور لا کر، اپنے گھر میں قربانی کا جانور لا کر جانور کو ذبح نہیں کرتے، بلکہ بڑے جانور میں حصہ لکھا دیتے۔ علماء نے لکھا ہے قربانی کرنا جس طرح ثواب ہے، اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھانا بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بڑے جانور میں دوسرے علاقے میں اپنا حصہ لکھوا دینے سے آدمی کی واجب قربانی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اپنے جانور کے ساتھ رہنا اور اپنے جانور کی خدمت کرنا، اس کو چارہ کھلانا، اس کو پانی پلانا، یہ جو ثواب کا کام ہے اور یہ ساری جو چیزیں ہم اس سے محروم ہیں۔ اس لیے آدمی مسلمان، اللہ نے مال دیا ہے، آدمی قربانی شوق سے کرے۔ فرمایا حدیث پاک میں، آدمی قربانی کے اندر جتنا مال خرچ کرتا ہے، اس سے بہتر مال خرچ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ثواب آدمی کو مال خرچ کرنے میں جو ملتا ہے، وہ قربانی کے جانوروں کے پیچھے مال خرچ کرنے میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ 8-10 ہزار سے آدمی نہ گھبرائے، اللہ 8-10 ہزار کے خرچ کرنے کی برکت سے سال میں اس کا ڈبل اور اللہ اس سے زیادہ عطا فرما دیں گے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد تیسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اصل حکم تو شروع ہوتا ہے 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، ہر مرد اور عورت پر یہ تکبیر تشریق واجب ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے یہ تکبیر تشریق کثرت سے پڑھے۔ ان دنوں میں، ان 5 دنوں میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن پہلے چاند سے تکبیر تشریق کثرت سے پڑھے۔ اور تکبیر تشریق کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جو غفلت ہوتی ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمان مرد حضرات تو مسجد میں آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، ایک آدمی نے تکبیر تشریق شروع کی، مسجد کے سارے لوگوں کو یاد آ جاتی ہے اور سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھر میں ہماری مستورات تکبیر تشریق بہت بھول جاتی ہے۔ اس لیے ان دنوں میں شوہر کو، باپ ہے، گھر کے ذمہ دار آدمی کو چاہیے ان دنوں میں تکبیر تشریق کا ایک پرچہ بڑے حروف سے لکھوا کر ہماری مستورات جس جگہ نماز پڑھتی ہیں وہاں سامنے چسپاں کر دے، کہ جب جب بھی مستورات فرض نمازیں پڑھے گی تاکہ ان کو یہ تکبیر تشریق پڑھنے کا یاد آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔